70 سالوں سے دھوکہ کھاتے آئے. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کم از کم ان لوگوں کو دوبارہ نہ آزمائیں جس کو ہم نے 3 دفعہ آزمایا ہے. اور خاص طور پر پھر ان آزمائے ہوئے لوگوں میں ہم ان لوگوں کو نہ آزمائیں معذرت کے ساتھ جو دین اور اسلام کو بنیاد بنا کر عالمانہ شان کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور پھر وہ دکانداریاں کرتے ہیں جس نے دین اور دنیا اور آخرت ہر لحاظ سے دین اور دیندار طبقے دنیا دونوں کو رسوا کر کے رکھ دیا. کیونکہ ایسا طبقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا اور رسول کے نام لے کر دنیوی منفعت حاصل کرتے ہیں روز محشر اللہ رب العزت براہ راست اس کا فریق ہوگا. تو پھر ایسے طبقے کا ہم کیوں ساتھ دیں کہ جب اللہ رب العزت براہ راست اس کا فریق ہو اور ہم اس کے ٹولی کا حصہ ہوں. اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دین اور مذہب اور داڑھی اور پگڑی کے نام پر سیاست کرنے والوں سے ہم دور رہیں اور ان کو ہم بار بار دین کے نام پر کاروبار کرنے کے مواقع فراہم نہ کریں، بلکہ ہم عام لوگوں میں جو اجتماعی معاملات کو سمجھتے ہیں، اجتماعی مسائل کو جانتے ہیں، اس پر توجہ دیں اور ان عمومی نمائندگوں میں ہم یہ جائزہ لیں کہ کون اپنے زمانے میں سچ بولتا رہا ہے، کون جھوٹ مسلسل بولتا رہا ہے. جنہوں نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا ہے اس سے ہم مزید ایسے مواقع فراہم نہ کریں اور نہ ہم ان کی جرائم کا حصہ دار بنیں. اللہ کریم ہمیں سنجیدہ اور باشعور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے.